full of potential. But they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذالکل کتاب کے 12ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین. 12واں سپارہ بھی ہے آج، اور انشاءاللہ تعالی جاوید اسلم صاحب جو ہے وہ 12ویں سپارے کی آپ کے سامنے جو ہے وہ تفسیر رکھیں گے. اور 12واں سپارہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ما من دباتا اس کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اینڈ دیر از نو کریٹر، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں یقیناً جو ہے وہ بڑائی بیان کی گئی ہوگی، جیسا کہ نام سے ظاہر بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کون کریٹر ہو سکتا ہے اس کائنات کا، اور اسی کے متعلق جو ہے وہ جاوید اسلم صاحب جو ہے بیان کریں گے. اچھا، ایک حدیث جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہوں گی جو قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی. اور ایک تو ہے اس میں نماز، کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گی اور کہے گی کہ اللہ یہ بندہ جو ہے نمازیں پڑھتا تھا، وقت کے اوپر نمازیں پڑھتا تھا، تجھے یاد کرتا تھا، اے اللہ میری سفارش قبول فرما اس کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. اور دوسری چیز ہوگی روزہ، کہ اللہ روزہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں اور کہے گا یا اے اللہ یہ بندہ تیرے لیے روزہ رکھتا تھا، صرف تیرے لیے اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتا تھا، اے اللہ اس کی سفارش، میں اس کی سفارش کرتا ہوں اور تو اس کے لیے اس کو درگزر فرما اور اس کو معاف فرما، اور اس کی بھی جو ہے سفارش قبول کی جائے گی. تو ناظرین یہ بڑی 2 عبادتیں بڑی امپورٹنٹ عبادتیں ہیں مسلمانوں کے لیے، اور ہمیں اس کے اوپر بڑا فوکس کرنا چاہیے. تو آئیے آج 12ویں سپارے کی تفسیر جاوید اسلم صاحب سے سنتے ہیں، تو سنتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فإنک خیر المتقبلین. آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ یہ پارہ نمبر 12 ہے جس کا ہم کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس پارے میں تقریباً آدھا پارہ جو ہے وہ سورہ ہود پر مشتمل ہے، اور جو باقی جو آدھا پارہ ہے وہ سورہ یوسف علیہ السلام اس کے اوپر یہ مشتمل ہے. یعنی گویا کہ یہ آدھا پارہ ہے کہ جس کو برابر تقسیم کیا گیا ہے. اس پارے کے اندر ہم وہی چیزیں دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن 6 رسولوں کا ذکر تواتر کے ساتھ ان جو مکی صورتیں ان کے اندر کیا ہے، اور ان کو ایک لقب خاص دیا گیا ہے اولو العزم من الرسل، کہ یہ وہ عظیم رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، پھر لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا، پھر اصحاب مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر آل فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اب اصل میں ان تمام رسولوں کی جو دعوت تھی، بنیادی دعوت وہ ایک ہی رہی ہے. اور ان کی دعوت کیا تھی کہ جب بھی کوئی رسول اپنی قوم کے پاس گیا ہے انہوں نے یہی بنیادی دعوت دی ہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی غلامی کو قبول کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ وہ بنیادی دعوت ہے کہ جو ہر رسول نے ہر دور کے اندر دی ہے، اور یہی وہ دعوت ہے کہ جو قرآن مجید دیتا ہے، اور یہی دعوت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہی وہ قرآن مجید کی وہ اولین دعوت ہے کہ جو ہم نے آغاز میں سورہ بقرہ میں پڑھی تھی. اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور ایک بڑا دردناک نقشہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ طوفان نوح آیا ہے، اور جب وہ پانی اور سیلاب کا جو ایک معاملہ ہوا ہے، اس میں جب حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار تھے اور ان کا بیٹا جو تھا وہ الگ
جو کافر تھے ان کے ساتھ وہ کھڑا تھا، تو وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا ہے، اور یہ ایک جیسے میں نے عرض کیا بڑا دردناک نقشہ تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا ہے، وہ کیا تھا کہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک الگ جگہ پہ کھڑا تھا، اور انہوں نے پکارا یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آج سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں، وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، اور دیکھو تم یہ جو ناشکرے ہیں اور یہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ اب اس کا جواب سنیے کہ جو اس بیٹے نے، اب چونکہ وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ اپنی سگی اولاد ہے، اس کا جواب کیا تھا؟ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، کہ نہیں میں کشتی وشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، یہ جو پہاڑ ہے یہ پانی سے مجھے بچا لے گا، یعنی جو سیلاب آیا اس سے مجھے بچا لے گا۔ تو اس پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، الا من رحم، کہ سوائے اس پہ کہ جس پہ اللہ رحم فرما دے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج، اور پھر ان دونوں کے درمیان گویا کہ وہ موج جو تھی، وہ ایک اونچی موج جو تھی وہ حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ ان غرق ہو جانے والوں میں سے تھا۔ اب یہ ہے وہ نقشہ جو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پہ فرمایا ہے، اور اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جتنی رشتہ داریاں ہیں، یہ اولاد کی، والدین کی، بہن بھائی کی، یہ اللہ کے ہاں یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گویا کہ غرق کر دیا۔ اب یہ ہے وہ چیز جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعزہ اور اقربا کو بھی فرمائی تھی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا تھا کہ یا فاطمہ تو بنت محمد، کہ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، انقذی نفسک من النار، کہ تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو، فإنی لا املک لک من النار شیئا، کہ بالکل مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا اللہ کے ہاں کہ میں تمہیں اس آگ سے بچا سکوں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب العالمین ہے، جو محبوب رب العالمین ہے، وہ اپنی بیٹی سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا اللہ کے ہاں۔ اور یہ ہمارے لیے یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا جو یہ بار بار ذکر آپ کو مکی قرآن میں ملے گا، اس کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار خاص طور پر اہل مکہ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے؟ اس کا جو اصل حکمت ہے، اس کا جو فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو بھی واقعات، اور اللہ نے کیوں ان قوموں کو تباہ کیا، ما نثبت بہ فؤادک، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان تمام واقعات سے، ان کے انجام سے ہم آپ کا جو دل ہے اس کو ثبات دینا چاہتے ہیں، تاکہ آپ ثابت قدم رہ سکیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو اور آپ کی قوم کو بھی یہ پتہ ہو کہ اگر یہی روش اس قوم نے بھی رکھی تو گویا کہ ان کا بھی انجام وہی ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ، کہ یہ جتنے بھی واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس حق لے آیا ہے، اور موعظہ، اور وہ نصیحت اللہ کے پاس لے آیا ہے، وہ ذکرٰ للمومنین، اور یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے مومنین کے لیے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ آگے سورہ مبارکہ آ رہی ہے سورہ یوسف، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی وہ ممتاز ترین سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں ایک ہی نبی کے تمام واقعات کا ذکر ہوا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا بالکل آغاز سے لے کے اختتام اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ جو 10 بیٹے تھے وہ ایک زوجہ محترمہ سے تھے، اور جو 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام، یہ چھوٹی ان کی جو بیوی تھی ان سے ان کے یہ 2 بچے تھے، یعنی یہ 2 سگے بھائی تھے۔ اور جو 10 بھائی تھے وہ گویا کہ ان کو ایک حسد کی سی گویا کہ وہ کیفیت تھی ان کے ساتھ، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اور حضرت بنیامین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ سارا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا کہ کس طرح
چاند اور ستارے جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ جو بھائی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دور کیا جائے. انہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور اس طرح سے پھر ایک وہ قافلہ آیا, انہوں نے اس کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور پھر مصر کے بازار میں جا کر ان کو بیچ دیا. اور ان کو خریدنے والا کون تھا؟ وہ بھی ایک بڑا عہدیدار تھا اس مصر کا, کہ اس نے اپنی اہلیہ سے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اکرمی مسواہ, کہ یہ جو ہم نے یہ جو بچہ جو ہم نے خریدا ہے اس کو بڑے عزت سے رکھنا. اکرمی, کہ اس کو عزت اور اس کی عزت افزائی کرنا. عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. او نتخذہ ولدا, یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ وہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گہرے کنویں سے اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچا دیا. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے تمام کاموں پر. اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی اس طرح کی احتیاج نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت اس چیز کا شعور نہیں رکھتے, وہ جانتے نہیں ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ برائی کسی کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی برائی سے کوئی اچھائی برآمد کر دیتا ہے. ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے برا سوچا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کنویں سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس حاکم وقت کے گھر پہ پہنچا دیا. اب پھر وہ سارا واقعہ ہوا کہ جس میں وہ جو عزیز مصر تھا اس کی جو بیوی تھی اس نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن یہ بھی ایک عظیم سنت رہی ہے انبیاء کی, اور جو بھی اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے دین کی اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا, اور وہاں پر وہ جو 2 قیدی تھے ان کا جو مکالمہ ہوا اس میں بھی یوسف علیہ السلام نے جب فوراً جو پہلی بات کی وہ یہی تھی اللہ کے دین کی, کہ وہاں پر وہ جو دعوت دی ہے وہ یہی فرمایا یا صاحب السجن, کہ اے میرے قید کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا یہ جو ارباب متفرقون ہیں, یہ جو تم لوگوں نے مختلف قسم کے متفرق قسم کے رب بنا لیے ہیں, یہ زیادہ بہتر ہیں کہ واحد القہار, یا ایک رب جو ایک معبود ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ وہ دعوت کا انداز ہے کہ جو یوسف علیہ السلام نے فوراً موقع ملتے ہی پہلی بات یہ کی کہ یہ جو تم نے مختلف قسم کے رب بنا لیے ہیں ان سب سے ایک واحد ایک رب جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر وہ جو توحید کا نعرہ لگایا ہے یوسف علیہ السلام نے, اس سارے گویا کے مکالمے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ, یہ ہے وہ نعرہ کہ حکم کہ اختیار صرف اللہ کا ہے, حاکم مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کسی اور کو حاکمیت کا اختیار نہیں ہے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ, اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعبدوا, کہ بندگی نہیں ہوگی الا ایاہ, بندگی صرف اس کی ہوگی, اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے. اور یہ کیا ہے, ذالک الدین القیم, اصل میں دین, صحیح دین, قیم دین, سیدھا راستہ اللہ کا یہی ہے. اللہ کا دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے. یہ جتنے بھی انبیاء, جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو بھی ہم انبیاء کے جو سارے واقعات پڑھ رہے ہیں اس میں دین ایک ہی رہا ہے. ان سب نے ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے, اور وہ کیا تھی, وہ توحید کی دعوت تھی. وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم, یہی ہے اللہ کا صحیح دین, سیدھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن جیسے وہاں شروع میں بھی آیا کہ لیکن لوگوں کی جو اکثریت ہے ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے, وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے, وہ اللہ کی توحید کے اوپر وہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت شعر میں بھی وہ کہا ہے کہ اصل میں حاکمیت جو ہے, یعنی جو سوورینٹی ہے, یہ اختیار صرف اللہ کا ہے, کہ اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ
سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتان آزری. یہ ہے وہ پیغام کہ جو قرآن مجید بھی دیتا ہے کہ معبود، الہ، ساورن، حاکمیت، بادشاہت صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کر سکیں اور اللہ کی صحیح معنی میں غلامی اختیار کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ 12ویں سپارے کی تفسیر جو ہے وہ آپ نے بڑی غور سے سنی ہوگی. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ مختصر وقت کے اندر اس کی تفسیر کو بیان کیا جائے، اور جاوید اسلم صاحب نے اس حوالے سے جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اور ٹورانٹو 360 کے تعاون اور اس کے علاوہ اکنا ریلیف کے تعاون کا بھی ہم شکر گزار ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ہم 13ویں سپارے کی تفسیر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Did you know there are over 200 million orphans worldwide? Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997.